اس کے ساتھ ہی ولی شاہ کی چیخیں سنائی دی۔ ابا بھاگ کر دروازے تک پہنچے۔ نامعلوم انہوں نے کون سا منظر دیکھا تھا کہ سکتے کی حالت میں بدھ بن گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر جب میں وہاں پہنچی تو ایک لمحے کو میں بھی جیسے کومے میں چلی گئی۔ ہمارے سامنے دیوار کے ساتھ ولی شاہ پڑے تھے۔ ان کا جسم رفتہ رفتہ دو ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ان کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں میں ولی شاہ کی جگہ جسم کے دو ٹکڑے پڑے تھے۔ ابا نے بھاگ کر ہانیہ کو سینے سے لگایا۔ میں نے اماں کو پکڑا۔ ہم باہر کی طرف بھاگے، مگر جیسے ہمارے فرار کے تمام راستے بند ہو گئے۔ اب وہاں دروازے نہیں، ہر طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں۔ ہانیہ ابا کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں ہم سب کا سینہ چھلنی کیے جا رہی تھیں۔ تب ہی مجھے ولی شاہ کی گزشتہ رات والی بات یاد آئی۔ میں نے چلا کر کہا، میری بہن کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ تمہیں قربانی چاہیے نا، مجھے لے لو، میں خود کو اپنی بہن کی جگہ پیش کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ہانیہ یکدم زمین پر گری۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، پھر مجھے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر بے بسی سے ابا کو دیکھا۔ ابا میری جانب دوڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتے، میں ہوا میں معلق ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنی دنیا سے نکل کر اندھیروں کی دنیا میں آ چکی ہوں۔ مجھے اپنے ارد گرد ہزاروں ہاتھ نظر آنے لگے، جیسے وہ مجھے نوچنا چاہتے ہوں۔ پھر میری نظر اس عورت پر پڑی۔ وہ اپنا مکروہ چہرہ لیے رفتہ رفتہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ میں ابا، اماں اور اپنی ہانیہ کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، مگر جیسے میرے جسم کی حرکات و سکنات بند ہو چکی تھی۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ ابا کی چیخ تھی۔ ان کی ایک بیٹی تو بچ چکی تھی، مگر دوسری ان شیطانی قوتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میں اپنی قربانی دے کر اپنی ہانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں امر ہو گئی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ پہلے کرداروں کی طرح وہ نہ تبدیل ہوئی نہ گری، بلکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی میں بدل گئی، نور میں بدل گئی۔ وہ روشنی میرے پورے گھر کو روشن کیے جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میں کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ محض ایک انسانی وجود نہ تھا، وہ انسانیت تھی۔ وہ پیار اور قربانی کا مجسمہ تھی۔ اس دنیا کی وہ واحد اچھائی تھی جس کی بنا پر یہ دنیا قائم تھی۔ میں اپنے آنسوؤں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ روشنی بن کر اس اندھیر نگری کو جگمگانے جا چکی تھی۔ میرے حواس پر اپنی قربانی کی گہری چھاپ لگا گئی تھی۔ میں مزید کوئی کہانی پڑھنے کے موڈ میں نہ تھا، مگر پھر آج کی رات میں اپنے بس میں نہ تھا۔ میں کتاب کی گرفت میں تھا جو کہ میرے ہاتھ میں تھی۔ نیا باب کھل چکا تھا۔ میں نے بے دلی سے کہانی شروع کی، دی ٹیچر۔ میرا نام شاہ زین ہے۔ میں نے اب ارادتاً ہی سامنے دیکھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ایک 30-32 سال کا خوش شکل بندہ بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ ٹائی لگا رکھی تھی، داڑھی شیوڈ اور ہلکی ہلکی مونچھیں۔ بظاہر معزز اور پروفیشنل لگتا تھا۔ میں ایک مشہور نجی ادارے میں ٹیچر تھا۔ میرے نام کا ڈنکا دور دور تک بجتا تھا۔ بائیولوجی کے حوالے سے میرا نام اسٹوڈنٹ کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ میرے کولیگز مجھ پر رشک کرتے تھے۔ میں یہ سب بے دلی سے سن رہا تھا۔ اس رات بہترین رزلٹ کی خوشی میں ادارے میں اساتذہ کی ٹی پارٹی تھی۔ گپ شپ میں کافی وقت گزر گیا۔ تقریباً 8 بجے میں وہاں سے نکلا۔ گھر کے راستے میں ایک سنسان گلی پڑتی تھی۔ جیسے ہی میں گلی میں مڑا، یکدم میرے سامنے کوئی آ گیا۔ میں ابھی سنبھلا نہ تھا کہ اس نے ایک رومال میرے منہ پر رکھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ مجھے اپنے ہاتھ ایک کرسی سے بندھے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے جو ہی ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، درد کی شدید لہریں میرے جسم میں سرایت کر گئیں۔ میں نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر بڑے بڑے کیلوں کی مدد سے ٹھونکے ہوئے تھے، مگر خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ جیسے کسی نے کمال مہارت سے یہ کام کرنے کے بعد میرے ہاتھ صاف کر دیے ہوں۔ شدید درد کے باعث میں اب ہاتھ ہلانے سے قاصر تھا۔ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے ارد گرد دیکھا۔
یہ کوئی کمرہ تھا جو مختلف کاٹ کباڑ سے بھرا پڑا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا بلب لٹکا ہوا تھا جس کی روشنی کافی مدھم تھی۔ غور کرنے پر ایک کونے میں کوئی شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ یقیناً وہی تھا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اس نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ قدرتی طور پر اب میں اس شخص کی طرف متوجہ ہونے لگا، یا شاید اسے میری مکمل توجہ کا مرکز بنایا جا رہا تھا۔ میں سمجھے شاید یہ کوئی اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے، مگر پھر اس نے میرے ہاتھوں کا یہ حال کیوں کیا؟ کہیں کوئی ذاتی رنجش؟ نہیں، میری تو ہر ایک سے بنی ہوئی تھی۔ مخالفت تو عام بات ہے، مگر ایسا تو کوئی دشمنی میں بھی نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب وہ خود ہی دے سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ماسک سے محض اس کی سرخ آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں جو مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ میرے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بہت عجیب اور خوفناک تھا۔ میری بے بسی کہ میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش سے بھی قاصر تھا۔ وہ مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا، دائیں بائیں موڑ کر دیکھا جیسے اس کے لیے میں کوئی قربانی کا بکرا تھا۔ تم بائیولوجی پڑھاتے ہو، سنا ہے یگانہ روزگار ہو۔ یہ بتاؤ جسم کے کس حصے پر گولی لگنے سے درد بے انتہا ہوتا ہے؟ اس کی آواز خاصی مردانہ تھی، سوال عجیب تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ جب گھٹنے پر خاص کر قریب سے گولی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال، مگر نہ جانے کیوں میں اسے جواب دینے سے گھبرا رہا تھا۔ جب میں کچھ نہ بولا تو وہ خود گویا ہوا۔ چلو میں بتاتا ہوں کہ گھٹنے پر جب ایک خاص نشانے سے گولی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ گھٹنا کارٹلیج، لیگامنٹ، مسلز اور نروس پر مشتمل انتہائی نازک نظام ہوتا ہے، اور گولی ارد گرد کے تمام ٹشوز کو چیرتی ہوئی گہرائی تک چلی جاتی ہے، اندرونی ساخت چورا بن جاتی ہے۔ شروع میں ایک دھچکا محسوس ہوتا ہے، پھر ایسے لگتا ہے جیسے پوری ٹانگ میں آگ لگ گئی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی ٹانگ ہلائی تو ٹوٹ کر جسم سے الگ ہو جائے گی۔ پھر وہ ٹانگ شل پڑ جاتی ہے جیسے کبھی موجود ہی نہ تھی۔ ہاں، مگر عموماً انسان مرتا نہیں ہے، بس ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ وہ یہ سب کیوں بتا رہا تھا؟ کیا وہ مجھے ذہنی تشدد کا شکار بنانا چاہتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ تب ہی میری نظر اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی جس میں ایک چھوٹا سا پسٹل تھا۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے وہ پسٹل میرے بائیں گھٹنے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ جانتے ہو ٹیچر، میں تمہیں اسی درد کا احساس دلانے جا رہا ہوں۔ اچھا ہے، تمہارا تجربہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی تمہیں نت نئے تجربے کرنے کا شوق ہے نا؟ میں نے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہو کون تم؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ شش! اور پھر ٹھا! ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے شدید دھچکا لگا، پھر ایسے لگا جیسے ٹانگ کے اندر ہی کسی نے پگھلا ہوا فولاد ڈال دیا ہو۔ رفتہ رفتہ جلن کا یہ احساس ایک ناقابل بیان درد میں بدلنے لگا۔ سب ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا اس نے بولا تھا۔ میں نے فوراً اس کی ٹانگ پر نظر دوڑائی۔ خون کے فوارے بہہ رہے تھے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ سارا بیان سن کر ویسے ہی خود میرے جسم میں ایک سرد لہر اٹھ چکی تھی۔ میں جتنی شدت سے چلا سکتا تھا چلایا۔ وہ درد مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ آرام سے کھڑا مجھے دیکھتا جا رہا تھا جیسے میری دردناک چیخیں اس کے لیے باعث اطمینان ہو۔ کون ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اتنی جلدی کیوں ہے ٹیچر؟ تعارف کو آخر پہ چھوڑو، ابھی تم اس درد سے لطف اندوز ہو، تب تک کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا انسان تھا یا درندہ؟ ٹیچر یہ بتاؤ، کافی خوش شکل ہو تم، ذہین ہو، ہر جگہ تمہارے ڈنکے بجتے ہیں، کبھی ان سب باتوں کا فائدہ اٹھایا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا میرا مطلب؟ میں اس کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کیسا فائدہ؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا چھوڑو،
یہ بتاؤ ایک استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ روحانی باپ کا نا، وہ شخص مجھے ذہنی مریض لگنے لگا۔ یہ کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی نہ تھی، وہ اذیت پسند ذہنی مریض تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا پیچکس نکال لیا۔ ٹیچر تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے ہو، کتنی بری بات ہے، مجھے تمہیں سزا دینی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی اس نے وہ ہاتھ بلند کیا، پیچکس میرے گھٹنے سے اوپر مسلز میں سوراخ کرتے ہوئے نیچے تک چلا گیا۔